کوڑے کے ڈھیر پر میں کوڑا پھینکنے کے لیے آیا تو وہاں پر توڑے میں بند کوئی چیز ہل رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کوڑے کے ڈھیر پر اس توڑے میں بند کیا چیز ہے، شاید اس میں کوئی جانور وغیرہ ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس توڑے کو کھولنے کی کوشش کی۔ جب میں نے اس توڑے کو کھولا تو میں حیران رہ گیا کہ اس توڑے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی بچی تھی۔ تو میں نے اس پھول جیسی بچی کو توڑے سے نکالا اور اٹھا لیا۔ اس بچی کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ میں نے اس کاغذ کو کھولا تو اس کاغذ کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ یتیم بچی ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہے۔ یہ بچی جس کو بھی ملے وہ اسے یتیم خانے چھوڑ آئے یا اس کی خود پرورش کر لے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنی خوبصورت پھول جیسی بچی کو کون ظالم توڑے میں بند کر کے اس کوڑے کے ڈھیر پر پھینک گیا۔ خیر، میں اس بچی کو لے کر اپنے گھر میں چلا گیا۔ جب گھر پہنچا میری بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ بچی تم کس کی اٹھا کر لے آئے ہو؟ تو میں نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح ابھی میں کوڑے کے ڈھیر پر کوڑا پھینکنے کے لیے جب گیا تھا تو وہاں سے مجھے یہ یتیم بچی ملی ہے۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ تو نے اچھا نہیں کیا، پہلے گھر میں اتنی غربت ہے، تنگ دستی ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، گھر میں رزق نہیں ہے، اوپر سے آپ اس بچی کو اٹھا کر لے آئے ہو۔ جاؤ جہاں سے لے کر آئے ہو اسے وہاں چھوڑ کر آؤ۔ تو میں نے کہا کہ بیگم، سردی کا موسم ہے، میں اس پھول جیسی بچی کو کیسے کوڑے کے ڈھیر پر دوبارہ پھینک آؤں؟ میں یہ نہیں کر سکتا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ میں ہرگز اس یتیم بچی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنے والی، جاؤ اسے واپس اسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ۔ تو اس یتیم بچی کی وجہ سے میرا اور میری بیوی کا آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ وہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ میں اس یتیم بچی کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ تو میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 2-4 تھپڑ مار دیے کہ سردی کے موسم میں اس چھوٹی سی یتیم بچی کو کہاں پر جا کر پھینک آؤں؟ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ بچی اسی گھر میں رہے گی۔ تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ تو نے ایک یتیم بچی کی خاطر مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، مجھے مارا ہے، تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ جس نے یتیم کی پرورش کی یہاں تک کہ یتیم اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے، اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جس نے یتیم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اللہ پاک اسے اس کے بالوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ہم ایک یتیم بچی کی اگر پرورش کریں گے، اپنے بچوں کی تو پرورش کرنی ہے، تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ یہی بچی ہمیں جنت میں لے کے چلی جائے۔ تو میری بیوی نے جب میری یہ باتیں سنی تو اس کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے رویے کی وجہ سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، اور اگر آپ اس بچی کی پرورش کرنا چاہتے ہو تو میں بھی اس یتیم بچے کی آپ کے ساتھ پرورش کروں گی، اس کو اپنے بچوں کی طرح رکھوں گی۔ اور کچھ دن بعد میرے پاس نوکری نہیں تھی تو میں خوشی خوشی گھر آیا، مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی تھی۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اس بچی کے قدم ہمارے گھر میں کتنے مبارک ہیں، مجھے نوکری مل گئی ہے۔ تو میری بیوی نے اس طرح اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، بیٹیوں سے محبت کریں، پیار کریں، بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہیں،
اور اگر آپ کے علاقے میں کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھیں، اس کی کفالت کریں، اللہ پاک اس کے صدقے آپ کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔